نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی؟ کس نے؟ آج ہم اسی پہ غور کریں گے۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ پوتر جلالی بابرکت کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں، اور آج ہم نے ایوب کی کتاب کی تلاوت شروع کی ہے۔ اس کا پہلا اور دوسرا باب آج ہم نے پڑھا ہے، اور خدا کے کلام میں سے آج تھاٹ آف دا ڈے بھی ایوب کے تعلق سے ہی ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ خدا کے پاک کلام میں بڑا خوبصورت واقعہ، بڑا خوبصورت قصہ ایوب کے تعلق سے رقم ہے۔ خدا بڑے فخر کے ساتھ ایوب کو شیطان کے سامنے انٹروڈیوس کرواتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ کیا تو نے میرے بندہ ایوب کو دیکھا؟ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں ہے۔ یہ سننا تھا تو شیطان نے خدا کو ابھارا اس بات کے لیے کہ ہاں وہ اس لیے ڈرتا ہے اور بدی سے دور رہتا ہے کیونکہ تو نے اس کے گرد باڑ کھینچ رکھی ہے اور اس کو کثرت کے ساتھ برکت دے رکھی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ شیطان نے یہ کہا کہ تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ، اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا، اور خدا کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک ہی دن میں بے شمار واقعات ایوب کے ساتھ ہوئے۔ اس کے سارے جانور جاتے رہے، اس کا مال و دولت جاتا رہا، اس کی بھیڑیں، اس کے نوکر جاتے رہے، اور یہاں تک کہ اس کے سارے بچے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے اور مے نوشی کر رہے تھے، سارے بیٹے بیٹیاں بھی ایک ہی دن میں ختم ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود راز آج ایوب کی برکت کا جس بات میں چھپا ہے، یہی آج کا تھاٹ آف دا ڈے ہے جو خدا کے پاک کلام میں سے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی ایوب کی زبان سے کیا نکلا، آئیے اسی پہ آج غور کرتے ہیں۔ ایوب نے انتہائی خوبصورت سٹیٹمنٹ دی اور اس نے کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ اور یہ سب کچھ کہنے میں ایوب نے اپنے ہونٹوں سے، اپنے لبوں سے کوئی خطا نہیں کی خدا کے حضور، اور یہی ایوب کی کامیابی کا راز۔ کیونکہ خدا کا پاک کلام یہ بتاتا ہے کہ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا۔ کیونکہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد، ایوب کے لبوں سے یہ خوبصورت سٹیٹمنٹ سننے کے بعد، پھر دوبارہ خداوند نے شیطان سے کہا کہ کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں، اور گو تو نے مجھ کو ابھارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں تو بھی وہ اپنی راستی پر قائم ہے۔ کتنے فخر کے ساتھ خداوند ایک بار پھر شیطان کے سامنے اس کا حوالہ دے رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ گو تو نے مجھے ابھارا، اس کا سب کچھ جاتا رہا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی راستی پر قائم رہا۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ کھال کے بدلے کھال، بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا۔ اب وقت اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ، وہ تیرے اختیار میں ہے، وقت اس کی جان محفوظ رہے۔ کہ ایوب تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے بھر گیا اور اپنے آپ کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستے پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ پر اس نے اس سے کہا، ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کی بات اور اس کی سٹیٹمنٹ جو اس کے منہ سے نکلی ہے، یہ نہایت قابل غور ہے، ہم سب کے لیے سیکھ ہے، ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ اس نے یہ کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ ایوب کا سب کچھ جاتا رہا، فزیکلی وہ پین میں ہے، تکلیف میں ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کا کلام 2 بار اس کے بارے میں یہ بیان دیتا ہے کہ ایوب نے اپنے لبوں سے خدا کے حضور کوئی خطا نہیں، نہ تو گناہ کیا
اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا. اور یہی فرق ہے ہم میں اور ایوب میں. جب ہماری زندگی سے کچھ جاتا رہتا ہے تو پہلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ خدا پر عیب لگاتے ہیں کہ تو نے ہماری زندگی سے یہ چھین لیا ہے, تیری وجہ سے ہماری زندگی سے یہ جاتا. بہت ہی قریبی عزیز کے مر جانے پر بھی ہوتا ہے کہ ہم واویلا کرتے ہیں, خدا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, خدا پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے ہمارے عزیز کو ہم سے چھین لیا ہے. لیکن آج سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ جب بھی آپ کی زندگی سے, میری زندگی سے کچھ جاتا رہے تو جان جائیے کہ یہ وہ وقت ہے جو ایوب کی زندگی پر بھی آیا اور یہ وہ وقت ہے جو آج میری زندگی پر بھی موجود ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ ایوب نے کس طرح سے ری ایکٹ کیا اور سوچنا یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ری ایکٹ کریں گے. ایوب کی زندگی سے سب کچھ جاتا رہا لیکن اس نے اپنے لبوں سے کوئی خطا نہیں کی. اس نے ہر بات میں خدا کے نام کو جلال دیا. خوبصورت بات کی اور یہ کہا کہ خداوند نے دیا, خداوند نے لے لیا, خداوند کا نام مبارک ہو. اور دوسری بڑی خوبصورت بابرکت اور ٹھوس دلیل جو اس نے اپنی بیوی کو پیش کی, اس نے یہ کہا کہ کیا ہم خداوند کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. تو میرے عزیزوں, سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ چاہے ہمارے بڑے سے بڑے بزنس جاتے رہیں, چاہے منسٹری میں نقصان اٹھانا پڑے, چاہے آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ کی جاب پلیس پہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے, چاہے فزیکلی آپ کو دکھ, تکلیف, بیماری, کسی بھی چیز کا سامنا ہو, چاہے کوئی بہت ہی قریبی عزیز, آپ کی قریبی فیملی میں سے چاہے کوئی انسان جاتا رہے, آپ سے جدا ہو جائے, لیکن ہمیشہ ایوب کی اسٹیٹمنٹ کو یاد رکھیے, کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. کبھی بھی اپنے لبوں سے, اپنی باتوں سے خدا کے خلاف کوئی خطا نہ کیجیے, کیونکہ جیسے خدا نے ایوب کا حوالہ دیا شیطان کو, ہو سکتا ہے کہ ہماری آزمائش جس میں سے ہم گزر رہے ہیں, آپ کا بھی حوالہ خدا نے کسی کے سامنے پیش کیا ہو کہ دیکھو میرا یہ بندہ, دیکھو میری یہ بندی. اور ابلیس آپ کی زندگی میں بھی وہی کچھ کرنا چاہ رہا ہے یا کر رہا ہے جو اس نے ایوب کے ساتھ کیا. سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی, اور یہی آج میرے لیے اور آپ کے لیے کلام ہے, میرے لیے اور آپ کے لیے سیکھ ہے. تھاٹ آف دا ڈے آج یہی ہے کہ اپنے لبوں سے خطا نہ کیجیے. May God bless you. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے زندگی میں, بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے, ہمارے لبوں سے خداوند کے خلاف کوئی خطا نہ ہو. ہمارے ہونٹوں سے, ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ ایسا نہ نکلے جو اس کے شایان شان. خوشی میں بھی خدا کے نام کو جلال دیجئے, دکھ میں بھی خدا کے نام کو جلال دیجئے, صحت مندی میں بھی خدا کے نام کو جلال دیجئے, بیماری میں بھی خدا کے نام کو جلال دیجئے. May God bless you. خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند کی بخشش, خداوند کی رحمت میرے ساتھ, آپ کے ساتھ, ہمارے خاندانوں کے ساتھ ہمیشہ بنی رہے. آمین. خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب, اس کا 13 باب. اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا, اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا. اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے, اور اس کے سینگوں پر 10 تاج, اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے. اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی, اور پاؤں ریچھ کے سے, اور منہ ببر کا سا. اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا. اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا, مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا. اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی. اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا, اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی, اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے, کون اس سے لڑ سکتا ہے. اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا, اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا. اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے
رہنے والوں کی نسبت کفر یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ جس کے کان ہو وہ سنے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برہ کے سے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا، اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا اس کا بت بناؤ، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے، اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے ایوب کی کتاب، اس کا پہلا باب۔ اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدھیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا۔ اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے غلے ملک میں بڑھ گئے ہیں، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے اور مے نوشی کر رہے تھے تو ایک قاصد نے ایوب کے پاس آ کر کہا کہ بیل ہل میں جتے تھے اور گدھے ان کے پاس چر رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تہ تیغ کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ کسدی 3 غول ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تہ تیغ کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے اور مے نوشی کر رہے تھے، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔
तब अय्यूब ने उठकर अपना पैराहन चाक किया और सर मुंडाया और जमीन पर गिरकर सजदा किया और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया। अय्यूब की किताब उसका दूसरा बाब। फिर एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हों, और शैतान भी उनके दरमियान आया कि खुदावंद के आगे हाजिर हो। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। और गो तूने मुझको उभारा कि बेसबब उसे हलाक करूं, तो भी वो अपनी रास्ती पर कायम है। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि खाल के बदले खाल, बल्कि इंसान अपना सारा माल अपनी जान के लिए दे डालेगा। अब वक्त अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और उसके गोश्त को छू दे, तो वो तेरे मुंह पर ही तेरी तकफीर करेगा। खुदावंद ने शैतान से कहा कि देख, वो तेरे इख्तियार में है, फक्त उसकी जान महफूज रहे। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया और अय्यूब को तलवे से चांद तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया, और वो अपने को खुजाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता न की। जब अय्यूब के 3 दोस्त तिमानी, अल्फेज और सुखी बिलदद और नौमाती जूफर ने उस सारी आफत का हाल जो उस पर आई थी सुना, तो वो अपनी अपनी जगह से चले, और उन्होंने आपस में अहद किया कि जाकर उसके साथ रोएं और उसे तसल्ली दें। और जब उन्होंने दूर से निगाह की और उसे ना पहचाना, तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और हर एक ने अपना पैराहन चाक किया और अपने सर के ऊपर आसमान की तरफ धूल उड़ाई। और वो 7 दिन और 7 रात उसके साथ जमीन पर बैठे रहे, और किसी ने उससे एक बात न कही, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका गम बहुत बड़ा है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।